سوال یہ تھا مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ یہ احسان ہی کی تشریح کو تصوف کہتے ہیں۔ اسلام کی تشریح کو اللہ اکبر فقہ کے قانون کی طرح تشریح کر دی گئی، ایمان کو علم کلام کے حوالے سے اس کی تشریح کر دی گئی، لیکن احسان یہ تصوف ہے، اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا سوال تو پوچھ لیا گیا، اب یہ احسان کیا ہے یہ تیسرا سوال تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاحسان، احسان کیا ہے یعنی تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر اس شان سے کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جب صوفی عارف کامل کی منزل پر پہنچتا ہے تو کأنکا کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے اور حجابات اٹھتے ہیں اور وہ حالت نماز یا عبادت میں رب کا مشاہدہ کر لیا کرتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عارف کا سب سے کم درجہ یہ عارف کا یعنی صوفی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، نیچے کھلے اس میں کچھ ہی نہیں آ رہی ہے بلا فاریا ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے اور حجاب عظمت اور حجاب اکبر تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ دوسرے قدم میں اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ یہ عارف کا فرماتے ہیں عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہے، اور جب عارف کامل ہو جاتا ہے، جب کم درجہ یہ ہے کہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، یہ کم درجہ ہے، جب عارف کامل ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب عارف کا مقام یہ ہے، عارف کا تو عارف کا یہ مقام ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب شان صحابیت یہ ہے تو پھر شان مصطفیٰ کیا ہوگا؟ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم چشتی صابری ہیں، سہارنپور کے ارد گرد کے لوگ اپنے آپ کو چشتی صابری کہتے ہیں، میں نے کہا چشتیت تو غریب نواز کے عقیدے کے بغیر ہے ہی نہیں، تو جب غریب نواز ایک قدم میں عارف کو عرش تک مان رہے ہیں تو پھر تم کو معراج مصطفیٰ سے اختلاف کیا ہے؟ جب ان کی نالین بردار کا مقام یہ ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج پہ جانے سے ہمیں تعجب نہیں ہوتا، وہاں سے آنے پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ معراج پر گئے کیوں اور کس طرح گئے؟ اس لیے کہ مولوی جی جب تیرے اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جب معراج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جیسے ہی معراج کی باتیں ہوگی تو پھر باتیں ہونے لگی کیسے گئے؟ میں نے کہا جب تیرے گھر جانے پر ہے تجھے اعتراض نہیں، حضور نے اپنے گھر گئے ہیں نا، گھر گئے ہیں، میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ مقام خدا ہے جس کا مقام ہے۔ نیچے کر دو یار، ہمیں تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آئے کیسے؟ کیا ان کا بھی گھر ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، کتنی آیتیں پڑھی جا سکتے سنیے۔ وہ پہلی بات انسان جہاں سے آتا ہے وہی اس کا مقام ہوتا ہے، وہ آئے کہاں سے تھے، کہاں سے آئے؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم، قرآن کہہ رہا ہے لقد جاءکم، لقد جاءکم، تحقیق کے ہمارے پاس سے تمہارے پاس رسول، عزت والا رسول آیا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ہمارے پاس سے ہی آئے تمہارے پاس۔ دوسرے مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ اکبر، وہ اللہ ہے
رسول کو بھیجا. سبحان اللہ. تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہر جگہ بھیجا بھیجا بھیجا. یہ بھیجے کا مطلب کیا ہے؟ ارے بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا. سبحان اللہ. حضرت آدم کے لیے نہیں کہا, بیٹھ جاؤ. حضرت موسیٰ کے لیے نہیں کہا, حضرت داؤد کے لیے بھیجنے کی بات نہیں کی, بھیجنے کی بات نہیں کی. جب حضرت آدم کی بات آئی تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم زمین پر اپنا خلیفہ